صبح کا وقت تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو باہر کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں کھیلنے میں بے حد مصروف۔ کھیلتے کھیلتے دونوں کی بال درخت پر پہنچ گئی۔ اب دونوں پریشان ہو رہے تھے۔ دونوں کو ابھی اور کھیلنا تھا، لیکن بال تو درخت کے اوپر چلی گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں میں سے کسی کو بھی درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دونوں بہت مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن ڈھولو بولا کہ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم ہمت نہیں کریں گے تو درخت پر چڑھنا کبھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ اس لیے چھوٹو، تم پریشان نہیں ہو، میں درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چھوٹو کہنے لگا کہ نہیں بھائی، تم گر جاؤ گے۔ اگر تو تم گر گئے تو بہت زیادہ چوٹ لگ جائے گی۔ ڈھولو بولا کہ جب تک چوٹ نہیں لگے گی تو ہم سیکھیں گے کیسے؟ ڈھولو نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ درخت پر چڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن ڈھولو نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ وہ آدھے درخت پر تو کیسے بھی کر کے چڑھ ہی گیا، لیکن مزید اوپر جانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہ جب اور اوپر گیا تو اسے اپنی بال نظر آئی۔ بال ابھی اس سے کافی دور تھی۔ بال کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گیا تھا کہ وہ دونوں دوبارہ سے کھیل سکیں گے۔ وہ بال کو پکڑنے کے لیے آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اس کا پیر پھسل گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ زمین پر وہ اتنی زور سے گرا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر چھوٹو بہت ڈر گیا تھا۔ اسے لگا کہ کہیں ڈھولو مر تو نہیں گیا۔ اسے لگا تھا کہ اب ددو بہت غصہ کریں گے، لیکن اس نے ایک ترکیب سوچی کہ اس کے اوپر پانی ڈالتا ہوں۔ وہ گھر سے پانی لے آیا اور ڈھولو کے اوپر ڈال دیا۔ پانی کی وجہ سے ڈھولو ہوش میں تو آ گیا، لیکن جب وہ اٹھا تو بہت عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا۔ ڈھولو چھوٹو سے بولا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں کیسے آیا؟ یہ سن کر چھوٹو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جلدی ہی گھر کی طرف بھاگا۔ گھر جا کر اس نے ددو کو ساری صورتحال بتائی۔ ددو کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ ددو بھی ایک دم سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ڈھولو کو گھر لے آئے۔ ڈھولو ددو سے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ددو بولے کہ اس کی تو واقعی میں یادداشت چلی گئی ہے۔ چھوٹو ددو سے پوچھنے لگا کہ ددو اس کی یادداشت کیسے واپس آئے گی؟ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں تھے کہ وہاں پری آ گئی۔ پری نے کہا کہ آپ سب کی تکلیف کا میرے پاس علاج موجود ہے۔ پری نے ددو سے کہا کہ ڈھولو کی یادداشت صرف ایک ہی چیز سے واپس آ سکتی ہے۔ ددو کہنے لگے کہ پری بتائیں وہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے یادداشت واپس آ جائے گی۔ پری نے کہا
کہ اس کو نیلا جل پلانا پڑے گا، اسی سے ہی اس کی یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ ددو نے پوچھا کہ یہ جل کہاں سے ملے گا؟ پری نے بتایا کہ جو پہاڑ سنک گڑھ کے دوسری پار ہے، اس کے پاس ایک دریا بہتا ہے، وہاں سے وہ جل لینا ہے اور ایک بوتل میں ڈال کر ڈھولو کو پلا دینا ہے، اور یہ کام رات ہونے سے پہلے ہی کرنا ہوگا۔ اگر تو رات ہو گئی تو نیلے جل کا اثر ختم ہو جائے گا اور ڈھولو کی یادداشت واپس نہیں آ سکے گی۔ یہ کہہ کر پری فوراً سے غائب ہو گئی۔ ددو نے ڈھولو سے کہا کہ بیٹا تم یہیں رکو، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں، میرے آنے تک تم کہیں مت جانا۔ ڈھولو نے ددو کی بات مان لی۔ ددو نے اب چھوٹو سے کہا کہ ہمیں فوراً سے پہاڑ کے اس طرف جانا چاہیے، اگر تو رات ہو گئی تو تمہارے بھائی کی یادداشت واپس نہیں آ سکے گی۔ ددو اور چھوٹو اب سنک گڑھ کی دوسری طرف جانے لگے۔ وہ بہت تیزی اور سنجیدگی سے پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں داروغہ ملا۔ داروغہ نے ددو سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ددو نے داروغہ کو بتایا کہ ڈھولو کی یادداشت چلی گئی ہے اور وہ صرف نیلے جل سے ہی واپس آ سکتی ہے۔ میں اور چھوٹو پہاڑ کے پاس جا رہے ہیں۔ داروغہ کہنے لگا کہ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن آپ لوگوں کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ ڈاکو ہوتے ہیں، اور اگر تو کوئی ڈاکو مل گیا راستے میں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ آخر کار میں اتنا بہادر ہوں کہ میں آپ کو ہر ڈاکو سے بچا کر رکھوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ددو کہنے لگے کہ اچھا چلو تم ہمارے ساتھ۔ اب ددو، چھوٹو اور داروغہ پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ سارے پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ سب کے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن ان کے لیے ڈھولو کی یادداشت بھی بہت ضروری تھی۔ سب نے ایک لمبی سانس لی اور چڑھائی کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ آدھا سفر طے کر چکے تھے، لیکن ابھی بہت لمبا سفر رہتا تھا۔ چھوٹو کہنے لگا کہ ددو تھوڑا سا رک کر سانس لے لیتے ہیں، میں بہت تھک چکا ہوں۔ ددو کہنے لگے کہ تھک تو میں بھی بہت گیا ہوں۔ داروغہ کہنے لگا کہ پہاڑی والے بابا کی قسم میں بھی بہت تھک گیا ہوں اور اب اور نہیں چل سکتا۔ یہ سب لوگ اب رک کر آرام کرنے لگے۔ چھوٹو اچانک اٹھا اور درخت سے 3 سیب توڑ کر لے آیا، اور یہ ددو اور داروغہ کو دے دیے، ساتھ ہی ساتھ خود بھی کھانے لگا۔ یہ سب سیب کھا ہی رہے تھے کہ اچانک ایک حرکت ہوئی۔ یہ ایک عجیب سی آواز تھی۔ سب کو لگا
کہ کوئی جانور ہوگا، لیکن ایک دم سے چور آ گیا۔ چور کے آنے سے سب ڈر گئے۔ چور کہنے لگا کہ تم سب لوگ جو بھی ہے میرے حوالے کر دو۔ اگر تو تم سب نے ایسا نہ کیا تو میں تم سب کو چاقو سے مار دوں گا۔ یہ سن کر داروغہ بھی ڈر گیا تھا، لیکن اس نے ہمت کی اور جوش میں آ کر چور کو کہنے لگا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر تو میں نے تمہیں اپنی طاقت دکھائی تو تم ڈر جاؤ گے۔ یہ سن کر چور کہنے لگا کہ ایسی بات ہے تو دکھاؤ اپنی طاقت۔ اب دونوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بہت مارا، لیکن داروغہ آخرکار جیت ہی گیا اور چور وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا۔ داروغہ کہنے لگا کہ دیکھا ددو، میں کہتا تھا نا کہ میری آپ کو ضرورت پڑے گی، ہے 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 ہے۔ ددو کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن اب ہمیں جلدی کرنی ہوگی، رات ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ سب آخرکار دریا کے پاس پہنچ ہی گئے۔ ددو کہنے لگے کہ یہی وہ جل جس کا ذکر پری نے کیا تھا، اب میں اس بوتل میں یہ جل بھر لیتا ہوں۔ اب یہ لوگ پہاڑ سے جلدی میں نیچے اتر رہے تھے، کیونکہ رات ہونے میں بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا تھا۔ بھاگتے ہوئے یہ سب ددو کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے پر دیکھا کہ ڈھولو وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ سب بہت پریشان ہو رہے تھے کہ ڈھولو کدھر جا سکتا ہے۔ ڈھولو کو ڈھونڈنے کے لیے سب باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ ڈھولو درخت کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ددو نے سب سے کہا کہ تم لوگ ادھر ہی رکو، میں خود ڈھولو کو یہ جل پلا کر آتا ہوں۔ ددو ڈھولو کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈھولو کہنے لگا کہ میں یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ددو کہنے لگے کہ بیٹا ایسا کرو کہ تم یہ جل پی لو، یہ بہت مزے کا ہے، تمہیں پی کر سکون ملے گا۔ ڈھولو نے ددو کی بات مان لی اور جل پی لیا۔ جل پی کر ڈھولو فوراً سے بے ہوش ہو گیا۔ ددو نے ڈھولو پر وہی جل دوبارہ سے ڈال دیا، جس سے ڈھولو ہوش میں آ گیا تھا۔ ڈھولو کہنے لگا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو چھوٹو کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ددو کہنے لگے کہ کچھ نہیں بیٹا، آؤ اب ہم گھر چلتے ہیں۔ چھوٹو نے ڈھولو کو گلے لگایا۔ داروغہ ڈھولو سے کہنے لگا کہ تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ ڈھولو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی خوش تھا کیونکہ سب خوش تھے۔ You can download the application on Google Play or App Store.
And you can visit our website mathslegends.co.uk.